السلام علیکم دوستو، پہاڑ پر ایک مہربان عورت رہتی تھی۔ صبح صبح وہ خاتون پہاڑی راستے پر ٹہل رہی تھی کہ اس نے وہاں راستے میں ایک چمکدار پتھر دیکھا۔ یہ خوبصورت پتھر تھا، لہٰذا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت پھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک مسافر کو دیکھا جو کمزور اور تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ عورت نے اسے جھونپڑی میں رہنے کو کہا اور اسے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی دیں۔ اگلے دن جب وہ شخص اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے دراز میں ایک چمکدار چھوٹا سا پتھر دیکھا۔ ایک دم وہ جان گیا کہ یہ پتھر بہت نایاب اور قیمتی ہے۔ مسافر نے عورت سے پتھر خریدنے کی درخواست کی، لیکن عورت نے اسے بتایا کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ مفت لے جا سکتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس پتھر کو زندگی بھر سلامتی رکھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہونی چاہیے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ یہ میرے پاس محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کچھ دن بعد مسافر واپس عورت کے پاس آیا اور پتھر لوٹا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک پتھر قیمتی ہے، لیکن میں اس امید کے ساتھ آپ کو واپس دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس سے زیادہ قیمتی چیز دی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے مجھے ایک قیمتی چیز کے قابل بنایا جبکہ میں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ عورت نے کہا، میں جانتی تھی کہ آپ ایک غریب شخص ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ قیمتی پتھر دیا تاکہ آپ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ وہ شخص یہ سن کر بہت حیران ہوا اور خوش بھی۔ اس شخص نے سوچا کہ عورت نے صرف میری بھلائی کے لیے یہ قیمتی پتھر مجھے دے دیا۔ اس شخص نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور پتھر لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جب ہم کسی قیمتی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے خود کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ جو لوگوں میں بانٹتا ہے اللہ اسے زیادہ دیتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو اور اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے۔